Puhu pholtei raat gei ada atke horuduk radadit bang salwat karmal ada jantas niniyo nadadit. کشمیر وادی دنیا کی ایک خوبصورت وادی سے جانی جاتی ہے۔ اس وادی میں کئی ایسے مقام ہیں جو اپنے دلکش مناظر کے علاوہ یہاں موجود پیروں اور فقیروں کے درگاہوں سے دور دور تک مشہور ہے۔ کشمیر وادی کو پروار کے نام سے بھی خوب جانا جاتا ہے۔ اسی طرح وادی کے ایک ضلع بڈگام کے ایک تحصیل چراج شریف میں یہاں مقیم ایک عظیم درگاہ کے لیے بھی مقبول ہے، جو کہ سری نگر سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کشمیر کے لوگ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیار اور احترام سے علمداری کشمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کشمیر وادی میں ریشی فرقے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی مثال کہے جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو نندرشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ درگاہ کشمیر کے ایک عظیم ولی حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نندرشی کے نام سے بھی جانتے ہیں، کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کیمو نام کے ایک گاؤں میں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 1375 یعنی کہ 1375 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام سالار سنز کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بزرگ شہاب الدین کے پاس آتے تھے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا نام شیخ سالار الدین رکھا گیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام صدرہ تھا، انہیں احترام سے لوگ صدرہ موجی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، ان کا نام نند سنز رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ العالم جب چھوٹے تھے، ان کا ذہن سماجی نہیں تھا، یہ عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد لگاتار انہوں نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا، جس وجہ سے ان کے والدین پریشان ہو گئے اور ان کے علاج کے لیے نکل پڑے۔ کہتے ہیں کہ رستے میں ان کو ایک روحانی شخصیت کی مالک للت یا للیشوری سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے اس بچے کی روحانی طاقت کو پہچان لیا اور اسے اپنی گود میں لے کر اسے دودھ پلانے لگی۔ کہتے ہیں کہ للت نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ جب تم نے پیدا ہونے میں جھجک محسوس نہیں کی تو پھر اب کیوں کر رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بات سن کر انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سماجی ذہن پیدا کرنے کے لیے ان کے والدین نے ان کی شادی کا سوچ لیا کہ شاید شادی سے ہی ان کی سماجی ذہن کا ان کو احساس ہو جائے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ڈاڈسرا، جو کہ ترال کا ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک خاتون جن کا نام زیدد تھا، ان سے ہو گئی۔ اس شادی سے ان کے 2 اولاد ہو گئے، ایک بیٹا جن کا نام حیدر بابا اور ایک بیٹی جن کا نام زون تھا۔
کہا جاتا ہے کہ شیخ العالم اس دنیا کے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک فقیر کی زندگی گپھا میں بسر کرنے لگتا ہے۔ ان کی ماں جب ان کے گپھا میں ان کو واپس لانے کے لیے جاتی ہے تو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ گپھا سے واپس آنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ 12 سال گپھا میں رہے اور ایک فقیروں کی زندگی بسر کر لی۔ اس کے بعد شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے ہر جگہ پر گئے اور لوگوں کو خدا کی دی ہوئی اصل زندگی کو پہچاننے کی تربیت دینے لگے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں قرآن کو سمجھایا ہے، جو کہ کشمیری زبان کی ایک جانی مانی تربیت اور حکمت کو سامنے لاتی ہے۔ یتھ واو حالے ژونٛکُ زالے تِل کَنہِ زالٮ۪س علم تہٕ دیٖن پارکتھ ترٛٲوِتھ سۄے کتھ پالے سورُے علم چھُ الف لام میٖم۔ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1438 میں ہوتا ہے اور ان کا آرام گاہ چار شریف جو کہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے ایک تحصیل میں واقع ہے، جہاں پر ان کو سپرد خاک کیا گیا تھا، اور اسی جگہ پر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے خبر ملتے ہی 2 دنوں کے اندر چراری شریف میں ان کے 9 لاکھ مرید اکٹھے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں کشمیر کے اس وقت کے حکمران سلطان زین العابدین بھی موجود تھے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ہمیں جنگلوں کو بچانا چاہیے۔ جیسا کہ انگریزوں نے پولوشن کے کنسیپٹ کو 10 یا 20 سال پہلے پہچانا، مگر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 650 سال پہلے اس کی دلیل دی تھی۔ ان پوش تیلی ون پوش۔ تواریخ کے مطابق افغان کے ایک گورنر عطا محمد خان نے ایک سکہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جاری کیا تھا، جس سے یہ چیز اعتراف ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت کے حامل تھے اور ان کا نام کتنا اونچا اور بڑا تھا۔ آج بھی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس درگاہ پر یہاں آنے والا ہر شخص روحانی تسکین کی تلاش میں یہاں آتا ہے اور یہاں آ کر اپنی خاموش زبان سے فریاد کرتے ہیں، بنا لب کھولے اپنے دکھ سکھ نندرشی کے ساتھ جل مل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے شاگرد گزرے ہیں، جیسے حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے جو آج بھی ہمارے دلوں میں عزت و احترام کے ساتھ موجود ہیں۔ صوفی بزرگوں کی درگاہیں لوگوں کو انسانی تعلیم کے علاوہ روحانی تسکین بھی حامل کرواتی ہے۔ کشیری فیورس انڈی انڈی کٲنٛسہِ کوٚرُم نہٕ برینڈی تراو چندس کوٚرُم ییٚلہِ پیوندی چندس کوٚرُم ییٚلہِ پیوندی اتھٕ دوٚپہم پھندی آ۔ باقی دیجیے مجھے اجازت۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مبنی یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔